یہ پروفیسر ظفر اللہ صاحب ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے ایک لمبی تحریر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک ملاحظہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ بعض ناموں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ بعض صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں کہ جن کا معنی بہت اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام تبدیل نہیں کیے۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ چونکہ عبرانی اوریجن کے تھے، ان کا جو اوریجن تھا وہ ہبریو تھا، اس لیے وہ عربی نام ہے ہی نہیں، اور عربی معنی ان کے جو لوگوں نے لکھے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے انہوں نے عربی معنی ان کے کر دیے ہیں، اصل میں وہ عربی الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اور جیسے عیسیٰ کی بات میں نے کی کہ یہ عجمی نام ہے، تو عجمی ناموں کے عربی کے اندر معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرنا یہ محض ایک کوشش ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق کرتا ہے، لہذا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے تو صرف خیالات کو آلودہ کرنے کے لیے لوگوں نے اس طرح کی کاوشیں کی ہیں، لہذا اس طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ لب لباب ہے ان کی بات کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سیدہ مریم کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ایسی انسا ہے اس جیسا تو کوئی ذکر بھی نہ ہوگا، اس بیان میں رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استثناء ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی حضرت مریم کا جو مقابلہ ہے وہ دیگر مردوں کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جا رہا کہ مرد کی جو جنس ہے وہ پوری کی پوری اس کے ساتھ جو ہے وہ مقابل میں کھڑی کر دی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اتنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کسی خاص منظر میں اور کسی خاص سیناریو میں کہیں کہ یہ تو سب سے یونیک ہے، تو اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، دوسروں کی تحقیر مراد نہیں ہوتی، دوسروں کے ساتھ تقابل مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد صرف اور صرف اس کی فضیلت اور فوقیت بتانی ہوتی ہے، اور فوقیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں سے سب سے بڑھ کر ہے، اور پوری جن سے ذکر جو ہے مذکر جتنے بھی مرد ہیں ان سے یہ ایک عورت بڑھ کر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی فوقیت بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر لیسا منا کے الفاظ ہیں، اکثر حدیث آپ دیکھتے ہیں لیسا منا لیسا منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، تو من غشا فلیسا منا یا من غشنا فلیسا منا، یا اس طرح کی جتنی بھی باتیں، من دعا الی العصبیہ فلیسا منا، جس نے گروہ بندی کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم میں سے نہیں سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اب امت سے خارج ہو گیا، بلکہ یہ تنبیہ کے لیے ہے، زجر و توبیخ کے لیے ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اس کا مطلب آپ یہ نہیں لیں گے کہ اچھا وہ تو نکل گیا، اب وہ امت سے خارج ہو گیا، اب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ بعین ہی جب حضرت مریم کی بات ہوئی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف ان کی فوقیت اور فضیلت بتانے کے لیے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی آیا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 4 خواتین جو ہیں وہ نمایاں ہوئی ہیں، کسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے، 3 خواتین کا ذکر ہے، کس میں 2 خواتین کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب دوسروں کی تحقیر بالکل مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فوقیت مراد ہوتا ہے۔ کیا میوزیم جانا جائز ہے کیونکہ وہاں بت پڑے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر عبادت کے لیے جاتے ہیں تو حرام ہے، اگر آپ صرف ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو دیکھ لیں تو فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ تو قرآن نے کہا ہے سیروا فی الارض، زمین میں پھرو گھومو، دیکھو کہ جو جھوٹے تھے ان کے کیا حالات ہوئے۔ تو جھوٹوں کو بھی دیکھنا جائز ہے، اور ان کے جھوٹے عقائد کو اور ان کے عقائد کی باقیات کو دیکھنا بھی عبرت کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ برائے مہربانی عورت کے لیے چہرے کے پردے کی وضاحت فرمائیں۔ میرا خیال ہے یہ ریپیٹ سوال ہوا ہے، میں نے بہت دفعہ اس کا جواب دیا ہے، اور یہ جو نعیم ناصف صاحب ہیں ہمارے پروڈیوسر، ان سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا سا سوالوں کو سارٹ آؤٹ کر لیا کریں، بار بار وہ سوال نہ آئیں۔ میں اس کی بہت تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں، میں اختصار کے ساتھ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ مختلف فی رہا ہے متقدمین کے ہاں بھی اور متاخرین کے ہاں بھی، یعنی بہت ابتدائی دور کے علماء بھی جو صحابہ و تابعین میں سے بھی ایسے ہیں جنہوں نے چہرے کے پردے پر بات کی ہے، اور متاخرین میں سے آج کے علماء سے بھی ایسے لوگ ایسا اختلاف موجود ہے کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں۔ اس لیے جب دونوں نقطہ ہے نظر ہمیں متقدمین کے ہاں بھی ملتے ہیں اور متاخرین کے ہاں بھی ملتے ہیں، لہٰذا کوئی حتمی رائے قائم کر لینا اور دوسروں کو غلط قرار دینا یہ تو درست طریقہ کار نہیں ہوگا۔ لیکن البتہ آپ مختلف دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایک رائے ان میں سے رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے سامنے جو ایک طالب علمانہ سی دلیل ہے
جس کی بنیاد پر میں چہرے کے پردے کو ضروری قرار دیتا ہوں، وہ یہ دلیل ہے کہ ایک ستر کا حکم ہے، وہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، اور وہ ستر چھپانا فرض ہے۔ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ پوری عورت، چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ پوری عورت ستر ہے، اس کا پورا جسم ستر ہے۔ جب اس کا پورا جسم ستر ہے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ، تو ستر کے بعد حجاب کا حکم آیا۔ تو حجاب کا حکم جو ہے وہ ستر سے بڑھ کر ہے نا، ایڈیشنل ہے نا۔ تو جب وہ زائد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حجاب میں چہرہ اور ہتھیلیاں آئیں گے، اور کیا آئے گا؟ چہرہ ہی تو آئے گا۔ لہٰذا میرے خیال، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو عورتیں عمر رسیدہ ہو جاتی ہیں ان کے اوپر پردہ جائز، پردہ ضروری نہیں رہتا۔ جو عورتیں بوڑھی ہو گئیں، سن رسیدہ ہو گئی ہیں، تو اب وہ اگر چھوڑ دیں پردہ کرنا تو ان کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے جو پردہ کرنا چھوڑنا ہے وہ کون سا ہے؟ ذرا غور تو کریں، انہوں نے کوئی کپڑے تھوڑی اتارنے۔ تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے۔ جب بوڑھی عورتوں کے لیے پردہ نہ کرنا جائز ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کسی بھی بوڑھی عورت کے لیے کپڑے اتارنا جائز نہیں ہے، سر کا دوپٹہ اتارنا جائز نہیں ہے، کسی بوڑھی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو جو چیز جائز ہوئی ہے وہ ظاہر ہے وہی تھی جو ایڈیشنل آئی تھی، ستر سے زائد آئی تھی۔ اب وہ بوڑھا ہو کے ستر سے وہ ستر پہ آ جائے گی، تو وہ چہرے اور ہتھیلیوں کا پردہ ہی ہے، تو پردہ کرنا چاہیے۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، ہو سکتا ہے میری رائے میں کوئی جھول ہو، اگر آپ کو دوسری رائے اور ان کے دلائل زیادہ بہتر لگتے ہیں تو آپ لے لیں۔ میں تو جو قرآن پاک سے سمجھاؤں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھاؤں، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، اور آپ کو اگر کوئی اور بات سمجھ آ جائے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور میری سمجھ کے مطابق تو چہرے کا پردہ ضروری ہے، واللہ اعلم۔ قرآن میں آتا ہے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تھے۔ قادیانی اس سے دلیل لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نہیں کھاتے ہیں؟ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، آپ نہیں کھاتے؟ کون نہیں کھاتے؟ شیخ صاحب ناشتے کا مینو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہے نا ناشتے کا، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں تو ان کا شکر گزار ہوں، اور ہم سب کو ان کا شکر گزار رہنا چاہیے جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ کوئی اس کے پیچھے نہ کوئی جماعت ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑے فائنانسر گروپس ہیں، چند انڈیویجولز ہیں آپ جیسے لوگ، چند افراد جو اس میں سارے اخراجات خود کر رہے ہیں اپنی جیب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق، جان مال، دنیا آخرت، علم اور عمل، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور تجویز بھی دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور آپ کی تجویز ان تک پہنچ گئی کہ اس کے اندر تبدیل کر لیں۔ لیکن یہ کھانا کھانے والی بات میری سمجھ میں آئی نہیں ہے، کھانا کھایا کرتے تھے آپ نہیں کھاتے، یہ اگر آپ مجھے سمجھا سکیں تو شاید میں اس کا جواب دے دوں۔ اب نہیں کھاتے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، اس آیت سے، جو ہم اس سے اگینسٹ اس کے ثابت کریں۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا درس کے شروع میں، وہ آیت پر ہم پہنچے نہیں ہیں، وہ آئے گی انشاءاللہ، اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ وہ آیت آئی ہے، الحق من ربکم فلا تکم من الممترین، ٹھیک ہے؟ اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق اور باطل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک بات جب حق ثابت ہو جائے نا کچھ دلائل سے، اور ثابت ہو جائے کہ یہ حق ہے، تو اس کے بعد اس کے خلاف جتنے مرضی سوالات اٹھیں، چاہے ان سوالات کے جوابات نہ بھی ہوں تو بھی وہ باطل ہی ہوگا، کیونکہ حق ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو اشکال پیدا ہو رہے ہیں نا، کھانا کھاتے تھے اب نہیں کھاتے، یہ اشکالات پیدا ہو رہے ہیں اس حق کے مقابلے میں جس حق کا اظہار قرآن سے بھی ہو چکا اور متواتر احادیث سے بھی ہو چکا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 50 سے زیادہ آیات اکٹھی کی ہیں امام شوکانی علیہ الرحمہ نے، جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا ثبوت موجود ہے۔ جب ثابت ہو گیا، اور قرآن سے ثابت ہو گیا، ہم اگلی آیات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، جب آپ تلے ہوئے ہوں قرآن کی آیات میں شک کرنے پر تو کوئی نہیں آپ کو روک سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن پر سوال نہیں اٹھتے، سوال اٹھتے، سوال اور شکوک و شبہات لوگ اٹھاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جب حق ثابت ہو جائے نا تو اس کے بعد سوال اٹھانا بھی گمراہی اور باطل ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، جب آپ حق ثابت ہو جانے کے بعد سوال اٹھاتے ہیں تو وہ سوالات بجائے خود گمراہی ہیں۔ یہ اصول ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، تو یہ کس نے یہ دلیل دی کہ چونکہ جو کھانا کھاتا تھا وہ اٹھایا نہیں جا سکتا آسمانوں پہ؟ یہ کہاں سے دلیل آئی؟ کس نے کہا کہ وہ اب نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ وہاں پہ رزق، شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يُرْزَقُونَ، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور لیکن تم نہیں جانتے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم میں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے تھے تو 33 سال کے تھے، واپس تشریف لائیں گے تو 33 سال کے ہوں گے۔ اب یہ تب سے لے کر اپنے نزول تک ان کا جو عمر ہے وہ روک دی گئی ہے، یا وہ ان کی عمر چل رہی ہے، یا جو جس مقام پر وہ ہیں وہ اس ٹائم سکیل سے نکل گئے ہیں، وہ کسی اور کیفیت میں ہیں، کسی اور دنیا میں ہیں جہاں پہ وقت کا پیمانہ، وقت کی پیمائش یہ نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو جب کسی بات کا علم ہی نہیں ہے تو صرف یہ کہنا کہ وہ اب نہیں کھاتے، ہو سکتا ہے کھا رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہو۔ جب شہیدوں کو رزق مل رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رزق کیوں نہیں مل رہا؟ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو اسی طرح ان کے قطرے جو ہیں یہاں سے پانی کے گر رہے ہوں گے، تو جیسے وہ یہاں سے گئے تھے ویسے وہ نازل ہوں گے۔ اس دوران ان کی کیفیت کیا رہی ہے، یہ ساری سپیکولیشنز ہیں، اور سپیکولیشنز کبھی کسی چیز کی دلیل نہیں بن سکتی۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا نہ اس دلیل سے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ اٹھایا جانا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ لوگوں نے ایک تو یہ بڑی غلط روش اختیار کر رکھی ہے، خود ہی ثابت کرتے ہیں کہ اس چیز سے یہ ثابت ہو رہا ہے، خود ہی اس کے خلاف دلیل دے دیتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے، کانا یا کلان الطعام جو ہے یہ دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھے اس بات کی۔ وہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ الہ نہیں تھے، الوہیت عیسیٰ، بلکہ مخلوق تھے۔ تو مخلوق کو ہی تو اٹھایا گیا ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مخلوق کو نہیں اٹھایا جا؟ کہاں آیا قرآن میں کہ مخلوق کو نہیں اٹھایا جا سکتا؟ لہٰذا یہ صرف اپنے ایک خیال کے گھوڑے دوڑا کر اس کو دلیل بنا لینا یہ درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ سے کیا یہ بات ثابت تو نہیں ہوتا کہ حضرت زکریا کی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جب نماز کا تحفہ ملا تھا تو اس سے پہلے نماز کتنے وقت کی فرض تھی؟ لیکن یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سبح بالعشی والابکار میں چونکہ تسبیح کا بیان ہے، لہٰذا اس سے مراد اصطلاحی نماز ہے یا اس سے مراد اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، تو یہ دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کی جو ان کی شریعت کے اندر یہ شامل تھا 2 وقت کی نماز۔ اور ویسے بھی آپ کے اس سوال کے جواب میں میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت ہوئی تھی اس وقت تک وہ نبی نہیں بنے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو نبوت بعد میں عطا ہوئی ہے، زکریا علیہ السلام اس وقت نبی تھے ہی نہیں۔ جیسا حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی بیٹے کی، اسی طرح فرشتوں نے بشارت دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، لیکن زکریا علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے، اور یہ باقاعدہ مفسرین کا خیال ہے۔ لہٰذا یہ سوال تو پھر ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ سے مراد نماز تھی
یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت تک نبی تھے ہی نہیں، ان کو تسبیح کا حکم دیا گیا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ لیکن اگر اس سے مراد اصطلاحی نماز ہے بھی تو اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے، امکان ہو سکتا ہے، اگر کوئی روایت ایسی ہو تو پھر ہم اس سے یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت جائز ہے۔ 2 منٹ آنکھیں بند کرے، تصور کر کے آنکھیں کھولے، اور جس کے ہاں کر رہے ہیں وہ دعا کر دے، وضاحت کیجیے۔ ہیں بھئی یہ جو بھی آپ لکھتے ہیں نا تھوڑا سا واضح لکھا کریں۔ ایک تو بیعت جو لکھا ہے، اگر آپ نے اس بیعت کے بارے میں پوچھا ہے جو کسی کے ہاتھ پر کرتے ہیں تو وہ بیعت ہوتا ہے عین کے ساتھ، یہ لکھا ہوا ہے با یا تے، یہ بیعت تو ہوتا ہے گھر، ٹھیک ہے جی۔ بیعت کیا ہے؟ یہ بیعت تو گھر ہے۔ اور اگر آپ کا مراد بیعت ہے تو وہ بیعت، اس کا 2 منٹ آنکھیں بند کرنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ سوال اگر واضح کر کے لکھ دیں تو پھر اس کو کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بیعت، آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، آپ نے صحابیات سے بیعت لی تھی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جتنے بھی خلفاء ہوئے وہ بیعت لیتے تھے، اور یہ اطاعت کی بیعت ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اور البتہ خلفاء ہوں گے اور ان کی بیعت کرنی ہے، اور یہ بیعت ہوگی اطاعت کی بیعت۔ لہٰذا کوئی بھی صاحب امر جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو وہ لوگ جو صاحب امور ہیں، جن کے ہاتھ میں امور دیے گئے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ اطاعت کے بارے میں، یہ اطاعت کی بیعت کرنی چاہیے، اور ایک پورا نظام اسلام دیتا ہے، ایک ڈسپلن دیتا ہے۔ اس ڈسپلن میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے، دین اور دنیا ایک ہی ہے۔ اور اس میں جب جو شخص پولیٹیکل یا انتظامی سربراہ ہوگا وہی آپ کا پیش امام بھی ہوگا، یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو جب وہ پیش امام ہوگا تو اس کی جو آپ اطاعت کا حلف لیں گے، وہ اطاعت کا حلف ہی بیعت کہلاتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں گے۔ یہ ایک پورا اسلام کا کمپلیٹ سسٹم ہے۔ اس نظام میں سیاست، انتظام، عبادت یہ سب الگ الگ نہیں ہے، بلکہ اسلام زندگی گزارنے کا ایک مربوط پیکج کا نام ہے۔ اس پیکج کا نام دین ہے، جہاں قانون بھی اللہ کا ہو، عدالتیں بھی اللہ کے حکم سے فیصلے کر رہی ہوں، مسجدوں کے اندر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، اور پورے حقوق بھی سب کو دیے جا رہے ہوں۔ ایسا جو مکمل نظام ہوگا، اس نظام میں جو حکمران کی اطاعت کا دم بھرنے کے لیے حلف دیا جائے گا، اس کا نام بیعت ہے۔ لہٰذا جب ایسا کوئی سسٹم موجود نہ ہو، یا جس طرح سے باقی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، زوال ہوا ہے، تو ہمارے اس زوال کے دور میں ہم نے بیعت کسی کی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ جیسے اب مسجدوں کے امام حکمران نہیں رہے، بلکہ اب ہم خود امام رکھتے ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں، اب یہ سسٹم سارے کا سارا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ لہٰذا نماز ساقط نہیں ہو گئی کہ کوئی حکمران نہیں پڑھاتا لہٰذا نماز نہیں ہوگی، نماز تو ہوگی۔ لہٰذا اسی طرح بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیعت کا فریضہ بھی ساقط نہیں ہوتا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ بیعت کرنی چاہیے، لیکن اب یہ بیعت خلافت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بیعت ارشاد ہو سکتی ہے، بیعت اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اس پر لوگوں نے بیعت کا اپنا اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، لہٰذا آپ کو بیعت کے کئی سلسلے ملتے ہیں، اور ان سلسلوں کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر شخص کا اپنا ایک خیال ہے کہ وہ سمجھ لے کہ میں نے اس بڑی بیعت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنا ایک چھوٹا سا سسٹم بنا لیا ہے۔ تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ درست ہو، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ ہم اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور اس گروپ کی بیعت ہوگی، تو یہ امت اسلامیہ میں، ملت اسلامیہ میں فرقہ واریت یا فرقہ پرستی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہوگی، پھر یہ غلط ہوگا۔ لہٰذا بیعت تو اصل میں وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے ایک کمپلیٹ سسٹم میں ہے، لیکن اب وہ سسٹم نہیں رہا اور نہیں موجود، تو پھر بھی آپ کو اگر آپ اپنا کوئی سسٹم قائم کرتے ہیں تو اس کی دلیل آپ کے ذمے ہے، میرے ذمے نہیں ہے۔ اسلام کا سسٹم بیعت کا وہ اس کمپلیٹ سسٹم کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، واللہ اعلم۔ میرے شوہر بہت گالیاں دیتے ہیں، سبحان اللہ، کون سا شوہر گالیاں نہیں دیتا؟ اور میرے گھر والوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں، اور میں ان سے بہت تنگ ہوں، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ میرا اللہ جانتا ہے میں اس شخص سے کتنا تنگ ہوں۔ یہ ہر ایک کو برا سمجھتا ہے، ہر روز گھر میں لڑائی ہوتی ہے،
بچوں کے سامنے ہر روز گالیاں دیتا ہے، اور میرے گھر والوں کو بھی. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے اس سے دور کر دے. کریں بھئی دعا، لیکن یہ ہمیں اس دعا میں شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت دے. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، آپس میں آپ کو محبت عطا فرمائے. تو بہرحال یہ اصلاح کے ذریعے سے، پیار محبت کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. اور ویسے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو آپ الگ ہو سکتی ہیں. شریعت اسلامیہ نے آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی، لیکن ہماری دعا بھی ہے، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کا گھر آباد رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گھر کے اندر امن چین دے، اور آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنا، تو حضرت بی بی مریم کی والدہ صاحبہ نے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے انہوں نے کیسے منت مانی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ عیسائیت کہنا درست نہیں ہے. اس وقت کے جو عبادت خانے تھے، حضرت مریم، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اس وقت چل رہی تھی، اور موسوی شریعت کے اندر بھی معبد تو تھے، عبادت خانے تو تھے. اور وہ جو عبادت خانہ تھا جس کو آپ ہیکل کہیں گے، اس دور میں ہیکل کہا جاتا تھا. اگر کہیں میرے منہ سے لفظ کلیسا نکلا ہے یا عیسائیت نکلا ہے تو یہ درست نہیں ہے. درست یہی بات ہے کہ عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے گھڑ لی، بنا لی، وگرنہ عیسائیت تو کوئی دین ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. اس وقت کے جو عبادت خانے تھے، جیسے ہیکل تھا اس وقت، اور ہیکل سلیمانی جس کو کہتے ہیں یروشلم کے اندر، جس کو بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے قبل بھی 2 دفعہ تباہ و برباد کیا گیا. پھر 70 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ٹائٹس رومی نے اس کو تباہ و برباد کیا. تو یہ جو ہیکل تھا یروشلم کے اندر، اس میں ایک خاص عبادت یعنی ان کی خدمت کے لیے ان کو وقف کرنا تھا، اور یہ موسوی شریعت کے مطابق تھا، عیسوی شریعت کے مطابق نہیں تھا. آپ کی یہ آبزرویشن اور یہ ملاحظہ درست ہے کہ وہ، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو وہ درست نہیں ہے. آج کل ہومیوپیتھک ادویات کا استعمال بہت عام ہے، ان کا استعمال جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس میں الکوہل کا استعمال ہونے کا شبہ ہے. واضح کریں. اس طرح خوشبو اور باڈی سپرے، صابن میں بھی الکوہل استعمال ہوتی ہے، لگانے والی چیزوں میں الکوہل جائز ہے؟ پلیز رہنمائی کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شراب جو ہے نا، اس کا ٹچ وہ نجس ہے، شراب نجس ہے. حالانکہ شراب انگور سے بنی ہے، انگور سے سرکہ بھی بنتا ہے. تو شراب کی حرمت کی وجہ سکر ہے کہ اس کے اندر نشہ ہونا، یہ وجہ ہے. اور اگر شراب کے اندر نشہ نہ ہو تو انگور سے کسی بھی طرح کا مشروب بنایا جائے، جو چاہے سرکہ ہو اور چاہے وہ مشروب ہو، شربت ہو، تو انگور کا ہر شربت حرام نہیں ہے. جس کے اندر نشہ آئے گا وہ حرام ہو جائے گا. کل مسکر حرام، ہر جو نشہ آور چیز ہے وہ حرام ہے. تو اگر وہ سرکہ ہو، اس کے اندر نشہ ختم ہو جائے، تو فقہاء نے اس پر بہت لمبی بحث کی ہے. اور یہ جو بالکل دور جدید کے فقیہ جو وابا زحیلی ہیں، انہوں نے الفقہ الاسلامی وادلتہ کے اندر، اپنی کتاب کے اندر بہت اس بحث کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اگر نشہ ختم ہو جائے اور وہ سرکہ رہ جائے تو اس سرکے کا استعمال جائز ہے. اور بخاری شریف کے اندر ایسی حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شراب ایسی پڑی رہے اور اس کے اوپر کوئی موسمی اثرات کی وجہ سے، کسی ٹیکنیکل پروسیس کی وجہ سے نہیں، بلکہ موسمی اثرات کی وجہ سے یا کسی بھی طرح اس میں سے سکر نکل جائے، اس میں سے نشہ نکل جائے، تو اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. انٹیک کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی اس کو جائز ہو جاتا ہے اگر اس کے اندر نشہ نہ ہو. تو جب ایسی بات ہے تو پھر اس کا ٹچ کرنا، اس کا لمس، وہ حرام ہے. اس کے لیے ہمیں دلیل لانی پڑے گی کہ اس کو، جو کہ حلال چیز سے، یعنی شراب، یعنی نبیذ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اگر انگور بھگو کے یا کھجوریں بھگو کے رکھی جائیں اور اس کو آپ اگلے دن پی لیں تو وہ نبیذ پینا جائز ہے. لیکن وہ اگر اس طرح سے آپ اس میں تھوڑا سا اس کو آگ دکھا دیں یا کچھ اس طرح سے اس کا پروسیس کر لیں کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے، تو وہی حرام ہو جاتا ہے. وہ حرام ہوتا ہے، لیکن کیا اس کا ٹچ بھی نجس ہے؟ اس کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں. لہٰذا اگر الکوہل اپنی اصل شکل میں بھی پرفیوم وغیرہ میں یا صابن وغیرہ میں ہو تو اس کا لمس چونکہ نجس نہیں ہے، لہٰذا اس کا استعمال جائز ہوگا. اور یہ غلط فہمی
کہ یہ جو پرفیومز کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے یہ وہی پینے والا الکوہل ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ جو ایک ہوتا ہے، یعنی ٹیکنیکلی بھی آپ کیمسٹری والوں سے پوچھیں تو ایک ہوتا ہے میتھائل الکوہل اور ایک ہوتا ہے ایتھائل الکوہل۔ جو ڈرنکنگ الکوہل ہوتا ہے وہ ایتھائل الکوہل ہوتا ہے، اور جو میتھائل الکوہل آپ نے یہ دکانوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہاں میتھلیٹڈ سپرٹ دستیاب ہے، اور وہ جو میتھلیٹڈ سپرٹ ہے یہ بالکل جس کو آپ سپرٹ کہتے ہیں اور یہ دوائیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں اور زخموں کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ میتھلیٹڈ سپرٹ ہوتا ہے اور یہ اڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ پینے والا نہیں ہوتا، یہ تو زہر ہے، اگر کوئی شخص پی لے تو مر جائے گا۔ لہٰذا یہ ڈرنکنگ الکوہل نہیں ہے اور یہ پروسیس کیا ہوا ہے، اور یہ وہ والا ہے ہی نہیں جس الکوہل کو پینے سے نشہ ہوتا ہے، اور وہ بنیادی وجہ جو حرمت کی ہے وہ اس میں ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ پریزرویٹو کے طور پر کسی چیز میں ڈالا جائے اور پھر یہ اپنے وقت پر ہوا لگنے سے اڑ بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، واللہ عالم۔ رہ گئی ہومیوپیتھک دوائیوں کے اندر، تو اس کے اندر شک یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے، شک یہ ہے کہ اس میں ڈرنکنگ الکوہل ڈالا جاتا ہوگا، میتھلیٹڈ سپرٹ تو نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تو زہر ہے۔ لیکن اگر اس میں ڈرنکنگ الکوہل ڈالا جاتا ہے تو پھر اس سے اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں پھر نشہ بھی ہوگا، اور اگر اس میں نشہ ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے اڑ جانے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو گولیاں ہومیوپیتھک کی ہوتی ہیں، آپ ان کو جب اس شیشی میں سے نکال دیں، شیشی میں آپ ڈالی رکھیں تو وہ گیلی ہوتی ہیں، جو ہی آپ نکالتے ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے اثر سے اس کی وہ تاثیر ختم ہو گئی، تو سکر ختم ہو جائے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اگر ٹیکنیکلی اس میں سے سکر ختم ہو گیا تو پھر وہ اس کا استعمال بھی جائز ہوگا، واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، درست علم بھی عطا فرمائے اور درست عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔